بسم اللہ اللہ سلام قول من رب رحیم یا رافیو حسب اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تمام احباب تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ تمام دوستوں نے سورہ فاتحہ کی ساری جو تشریح کی ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہے وہ آپ سب تمام دوستوں نے دیکھی ہوگی۔ تو آج ہم اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک موضوع کی طرف آ رہے ہیں، وہ ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایک ایسی ذات اقدس ہے جنہوں کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو محبوب کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ میری بندگی، میری جو ہے نا غلامی میں آنا چاہتے ہو، میری نوکری میں آنا چاہتے ہو، تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری میں آنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری جو ہے نا، یہ کمال کی نوکری ہے، یہ کمال کی نوکری ہے، یہ واحد ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کا بہترین، سب سے قریب ترین ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ لوگ جانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے کہ اے لوگو، میں اور میرے فرشتے سارے کے سارے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو آپ بھی درود بھیجو میرے رسول پر۔ تو دیکھیں درود کیا ہے؟ یہ ذکر مصطفیٰ ہی ہے، یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور ذکر مصطفیٰ ہر ایک شخص پر لازم ہے۔ اور ایک اور بات، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی ٹائم مقرر نہیں، کوئی لمحہ مقرر نہیں، کوئی حالت مقرر نہیں، کوئی بھی عمر مقرر نہیں۔ آپ جس عمر میں ہے، جس حالت میں ہے، جس لمحے میں بھی چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ذکر کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے نا ایسے ہی ہے، نہیں، بلکہ یہی وہ کام ہے جو آپ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی حساب کتاب کے اس کو قبول کرتا ہے۔ درود پاک ایک ایسی جو ہے نا، ایسے سمجھ لیں دوستو، ایک ایسی عبادت ہے جس کا مقبول ہونا لازمی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہر وقت جاری رکھا کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف یہ نہیں کہ اس حالات میں، کسی بھی انداز میں کر سکتے ہیں۔ اب کوئی جو ہے نا نعتوں کی صورت میں کرتا ہے، کوئی نثر کی صورت میں کرتا ہے، کوئی نظم کی صورت میں کرتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اگر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً ہم جو ہے نا ایک ہی نعت خوان کے بارے میں جانتے ہیں، حسان بن ثابت، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 35 اصحاب تھے، 35 ایسے اصحاب تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آپ میرے لیے نعت پڑھو، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مزے سے ان کی نعتیں سنا کرتے تھے، بڑے مزے سے نعتیں سنا کرتے تھے۔ اور دیکھو دوستو، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اس کا تذکرہ، ان کی بات ترک کر دیں گے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہم فلاح کی طرف چلے جائیں اور راہ مستقیم کی طرف چلے جائیں۔ 35 صحابہ، اس کا مطلب ہے یہ ایسے صحابہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح بیان کرتے تھے، نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ان میں ایک حضرت ابن رباح، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے نا مکہ کی طرف جا رہے تھے، جب خانہ کعبہ کے قریب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ابن رباحہ کو کہ اے ابن رباحہ آپ نعت پڑھو میری۔ جب ابن رباحہ نے اونچی اونچی آواز میں نعت پڑھنا شروع کی تو انہوں نے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں شروع کی، ان کی تعریف میں شعر پڑھے، تو اس وقت اونچی آواز میں آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابن رباحہ اونچی آواز میں، بلند آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو ہے نا شعر پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رباحہ تمہیں خیال نہیں آ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سامنے ہیں اور آپ خانہ کعبہ میں ہو، اتنی اونچی آواز میں شعر پڑھ رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر رباحہ کو نہ روک، یہ شعر نہیں پڑھ رہا، یہ اصل میں ایسے سمجھ لو تیر ہے جو کافروں کے جگر کے اوپر پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا دوستو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، ان کی محفل سے جاتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ جو ہے نا اسلام کے، اللہ کے دشمنوں کے دلوں کے اوپر پڑنے والے تیر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو بہتر، سب سے بہترین نمبر یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا کیا کریں، ہم زیادہ سے زیادہ نعتیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ان کے تذکرہ کریں، ان کی باتیں کریں، ان کی محافل سے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ ہم میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تلوار سے کیا کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو قلم سے، جو زبان سے، جو اپنے جو ہے نا زبان سے جہاد کرتے ہیں۔ تو دوستو تلوار سے جہاد تو وہی ہے جو آپ سب کو معلوم ہے، قتال کرنا، جبکہ زبان کا جہاد جو ہے نا وہ یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پھیلانا، ان کی تعریف کرنا، ان کی مدح بیان کرنا، لوگوں کے سامنے ان کی پوری زندگی کو جو ہے نا کھول کے رکھ دینا۔ یہ اصل میں ایک بہترین طریقہ ہے جہاد کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو جب آپ لوگوں کے سامنے کیا کر دیں گے، اوپن کر دیں گے، اور اس کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس طرح کے محافل سے جائیں، خود ان پر عمل کریں، اپنے عمل سے اپنی زندگیوں کو، اپنے آپ کو ایک عملی نمونہ بنا کر پیش کر دیں لوگوں کے سامنے، کہ ہم جب گزریں تو ایسے ہو کہ جو نہیں مانتے ان کے سینوں کے اوپر کنجر کی طرح آپ چلیں۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کیا فرماتے ہیں، نعت سنو۔ تو انہوں نے جو ہے نا نعت پڑھی، اور اس نعت میں ایک شعر میں وہ فرماتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نور ہے اور آپ سے ہی تمام کے تمام جہان کیا کر رہے ہیں، روشنی پا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شعر پر بہت زیادہ جھومے، بہت زیادہ جو ہے نا مسرور ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر عنایت فرمائی تھی۔ تو یاد رکھیں شاعر جو ہوتے ہیں، ویسے تو قرآن پاک میں آیا نا مبالغہ رائی سے کام لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو مرضی، جس طرح کی مرضی آپ سے مبالغہ رائی ہوتی ہے کر دو، اس میں کوئی جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صرف اتنی بات یاد رکھنا، اللہ نہ بنا دینا، کیونکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ذات ہے، کوئی پاکیزہ ذات ہے، وہ کوئی تکریم والی ذات ہے، کوئی عزت والی ذات ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ بات اپنے یاد رکھے گا۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ جو ہے نا کیا کرتا ہے، بانٹتا ہے، یہ آگے جو ہے نا لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، جس کی تقسیم ہونی ہے، جو کچھ بھی اس مخلوق کی طرف آنا ہے، وہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ملنا ہے۔
یاد رکھیے گا توسط صرف یہی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر۔ ایک مرتبہ بہت مشہور واقعہ ہے، ایک شخص بابا رتن ہندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں وہ جو ہے نا کیا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نالے سے، ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں جیسے کھال وغیرہ ہوتا ہے اس پر سے گزر رہے تھے، تو گزر نہیں سکتے تھے، تو آپ کا بچپن تھا، تو اس بابا رتن ہندی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور جو ہے نا اس نالے سے گزار دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو ہے نا دعا دی، ان کی عمر کی دعا دی۔ اب بابا رتن کہتا ہے کہ میں نے سنا نہیں کہ کیا کہا، لیکن کس طرح مجھے سمجھ تو نہیں آئی، لیکن اتنی بات سمجھ آئی کہ اس نے مجھے لمبی عمر کی دعا دی۔ 7 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے صدقے بابا رتن ہندی 700 سال زندہ رہا، 700 سال زندگی پائی۔ تو اسی طرح سے نابغہ جادی کی عمر اگر آپ دیکھیں 230 سال تھی، 230 سال تھی۔ اسی وجہ سے، اس کی وجہ کیا تھی، یہ نابغہ جادی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعت خواں تھا، اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ نعتیں پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں بھی دعا دی اور فرمایا کہ اے نابغہ، تیرے دانتوں کی، تیرے زبان کی رونق کبھی خراب نہ ہو، تمہارے منہ کا جو ہے نا کبھی وہ خراب نہ ہو۔ کہتے ہیں، سنا ہے کہ صحابہ اکرام اور مختلف روایات میں آیا ہے کہ نابغہ جادی کی عمر 230 سال رہی، اور ان کا اگر کوئی دانت ٹوٹ جاتا تھا تو وہاں پہ نیا دانت آ جاتا تھا، ٹھیک ہے، ان کی آواز میں کوئی لرزش نہیں آئی جتنی بھی زندگی انہوں نے پائی۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل سجدی تھی، تو حضرت عباس بن مطلب، عبد المطلب جو چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی نعتیں پڑھتے تھے، حضرت ابو طالب وہ بھی نعتیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے بہت سارے اور صحابہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے تھے۔ حضرت حسان مشہور نعت خواں ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ نعت میں انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں میری والدہ، میرے والد اور میری ہر ایک چیز، ہر ایک رشتے کی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت پر قربان۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے حسان، تم نے یہ نعت پڑھ کے، یہ جہنا اکرام کر کے، یہ ہم مداح کر کے خود بھی شفا پائی اور دوسروں کو بھی شفا دے۔ تو دیکھیے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ذکر ہے، یہ جو بات ہے، مداح ہے، نعت خوانی ہے، یہ ہمارے اپنے لیے بھی کیا ہے، شفا ہے، اور سننے والوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ تو یہ شفا ہے، یہ شفا ہے۔ بلکہ ایک مشہور و معروف آپ نے جو ہے نا سنی ہوگی نعت، قصیدہ بردہ شریف، امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی۔ اب امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ 15 سال فالج کے کیا تھے، مریض تھے، چارپائی پہ پڑے تھے۔ اسی وقت انہوں نے ایک جو ہے نا قصیدہ لکھا، قصیدہ بردہ شریف کے نام سے مشہور ہے، اس کا نام اصل میں قصیدۃ المحمدی تھا۔ انہوں نے یہی لکھا، اب 14 سال کے پیشنٹ تھے، چارپائی کے اوپر فالج کے مریض تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قصیدہ لکھا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شرف الدین، اٹھ،